کلپ نمبر 1470۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ محمد کی آیت نمبر 13 سے 15 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ۔ ترجمہ، اور کتنے ایسے شہر ہیں جو تمہارے اس شہر سے زیادہ قوت والے تھے، جس نے تمہیں باہر نکال دیا، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا تو ان کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ، اور کتنے ایسے شہر ہیں جو تمہارے اس شہر سے زیادہ قوت والے تھے۔ شان نزول، جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی اور غار ثور کی طرف تشریف لے چلے تو مکہ مکرمہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اللہ تعالیٰ کے شہروں میں تو اللہ تعالیٰ کو بہت پیارا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے شہروں میں تو مجھے بہت پیارا ہے، اگر مشرکین مجھے نہ نکالتے تو میں تجھ سے نہ نکلتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ اس شہر سے نکلنے پر غم نہ فرمائیں، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کی عزت میں ہی اضافہ فرمائے گا اور ان کافروں کو ذلیل کرے گا۔ اور اپنی تسلی کے لیے اس بات پر غور فرمائیں کہ سابقہ زمانے میں بھی کئی شہروں کے باسی ان کفار مکہ سے زیادہ قوت والے تھے جو آپ کے مکہ مکرمہ سے نکلنے کا سبب بنے ہیں۔ ہم نے ان سابقہ قوت والے لوگوں کو ہلاک کر دیا تو ان کے لیے کوئی مددگار نہیں تھا جو انہیں عذاب اور ہلاکت سے بچا سکتا، تو اسی طرح ہم آپ کے شہر والے کافروں کے ساتھ کریں گے، اس لیے آپ اسی طرح صبر فرمائیں جیسے سابقہ شہروں کے رسولوں علیہم الصلاۃ والسلام نے صبر فرمایا۔ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ۔ ترجمہ، تو جو شخص اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو، کیا وہ اس جیسا ہوگا جس کے برے عمل اس کے لیے خوبصورت بنا دیے گئے اور وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلے؟ افمن كان على بينة من ربه، تو کیا جو شخص اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو؟ یہاں سے دوبارہ مومنوں اور کافروں کے احوال بیان کر کے ان میں فرق واضح کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے رب عز و جل کی طرف سے روشن دلیل پر ہونے والے شخص سے مراد مومن ہے، کیونکہ وہ اپنی مثل بنا کر دکھانے سے عاجز کر دینے والے قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کی مضبوط دلیل پر کامل یقین اور سچا جزم رکھتا ہے۔ تو جو شخص اپنے رب عز و جل کی طرف سے روشن دلیل پر ہو، کیا وہ اس کافر مشرک جیسا ہوگا جس کے برے عمل اس کے لیے خوبصورت بنا دیے گئے اور وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلنے لگا اور اس نے کفر و بت پرستی اختیار کی؟ ہرگز وہ مومن اور یہ کافر ایک سے نہیں ہو سکتے، اور ان دونوں میں کچھ بھی نسبت نہیں ہے۔ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم۔ ترجمہ، اس جنت کا حال جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے یہ ہے کہ اس میں خراب نہ ہونے والے پانی کی نہریں ہیں، اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہ بدلے، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہے، اور صاف شفاف شہد کی نہریں ہیں، اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے۔ کیا یہ جنتی اس کے برابر ہو سکتا ہے جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہے اور انہیں کھولتا پانی پلایا جائے گا تو وہ ان کی آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ مثل الجنة التي وعد المتقون، اس جنت کا حال جس کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کا ایک وصف یہ ہے، اس میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو انتہائی لطیف
نہ سڑتا ہے، نہ اس کی بو بدلتی ہے، اور نہ ہی اس کے ذائقے میں فرق آتا ہے۔ دوسرا وصف یہ ہے کہ اس میں ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہیں بدلتا، جبکہ دنیا کے دودھ کا حال اس کے برخلاف ہے کہ وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تیسرا وصف یہ ہے کہ اس جنت میں ایسی شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے خالص لذت ہی لذت ہے۔ وہ دنیا کی شرابوں کی طرح خراب ذائقے والی نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں میل کچیل ہے، نہ خراب چیزوں کی آمیزش ہے، نہ وہ سڑ کر بنی ہے، نہ اس کے پینے سے عقل زائل ہوتی، نہ سر چکراتا ہے، نہ خمار آتا ہے، اور نہ ہی درد سر پیدا ہوتا ہے۔ یہ سب آفتیں دنیا ہی کی شراب میں ہیں، جبکہ جنت کی شراب ان سب عیوب سے پاک، انتہائی لذیذ، فرحت بخش اور خوشگوار ہے۔ چوتھا وصف یہ ہے کہ اس میں صاف شفاف شہد کی نہریں ہیں، یعنی وہ شہد صاف ہی پیدا کیا گیا، دنیا کے شہد کی طرح نہیں جو مکھی کے پیٹ سے نکلتا ہے اور اس میں موم وغیرہ کی آمیزش ہوتی ہے۔ پانچواں وصف یہ ہے کہ اس جنت میں پرہیزگاروں کے لیے ہر قسم کے پھل اور ان کے رب عز و جل کی طرف سے مغفرت ہے کہ وہ رب ان پر احسان فرماتا ہے اور ان سے راضی ہے، اور ان پر سے تمام تکلیفی احکام اٹھا لیے گئے ہیں۔ وہ جنتی جو چاہیں کھائیں، جتنا چاہے کھائیں، وہاں کوئی حساب نہیں ہوگا۔ تو کیا ایسے سکھ چین والا شخص اس کافر کے برابر ہو سکتا ہے جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہے، اور انہیں کھولتا پانی پلایا جائے گا جو پیٹ میں جاتے ہی ان کی آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا؟ ہرگز یہ دونوں برابر نہیں ہیں، بلکہ ان میں انتہا